مزید کیا تفصیلات ہیں یہ جانتے ہیں فاروق اعجاز سے۔ فاروق، آگاہ کیجیے گا فیصلے کے حوالے سے۔ جی بالکل، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہمایوں دلاور کی جانب سے آج کی سماعت کے حوالے سے تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج کی جانب سے تحریر کیے گئے فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ کیس سے متعلق تفصیلی فیصلہ 30 صفحات پر مشتمل ہے۔ کیس کے قابل سماعت ہونے سے متعلق دلائل دینے کے لیے چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلاء پیش نہیں ہوئے۔ وکلاء کی عدم پیشی پر کیس کے ناقابل سماعت ہونے سے متعلق درخواست کو خارج کیا جاتا ہے۔ شکایت کنندہ ملزم کے خلاف مصدقہ شواہد پیش کرنے میں کامیاب رہا۔ شواہد کی نظر میں ملزم کے خلاف الزامات ثابت ہوتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے سال 2018 سے 2020 کے دوران اثاثوں کی جھوٹی تفصیلات جمع کروائیں۔ فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کرپٹ پریکٹسز کے مرتکب قرار پائے گئے ہیں اور چیئرمین پی ٹی آئی نے توشہ خانہ سے حاصل کیے گئے تحائف سے متعلق معلومات میں دھوکے بازی سے کام لیا۔ کسی بھی شک کے بغیر چیئرمین پی ٹی آئی کی بے ایمانی ثابت ہو چکی ہے اور عدالت چیئرمین پی ٹی آئی کو 3 سال قید اور 1 لاکھ جرمانے کی سزا سناتی ہے اور فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر جرمانہ ادا نہیں کیا جاتا تو مزید 6 ماہ کی قید ہوگی۔ تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ 30 صفحات پر مشتمل فیصلہ ہے اور ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہمایوں دلاور کی جانب سے تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے فاروق اعجاز، اب ہم اپنے ناظرین کو جو فیصلہ آیا ہے وہ سناتے ہیں اور جو آرڈر ہے وہ سناتے ہیں۔ وہ آرڈر اس طرح کا ہے کہ مسٹر خالد یوسف چودھری، ایڈوکیٹ ایسوسیٹ آف بیرسٹر گوہر خان، ایڈوکیٹ appeared and apprised the court that senior counsel Khaja Haris Ahmed advocate is busy in accountability court Islamabad in bail petitions titled Khan versus the state and Bushra Bibi versus the state. He requested to postpone the matter until the lead counsel appeared before the court. یعنی کہ آج جب پیش ہونا تھا بیرسٹر گوہر خان کو تو ان کے جو ایسوسیٹ ہیں مسٹر خالد یوسف چودھری وہ پیش ہوئے اور انہوں نے پیش ہونے کے بعد یہ کہا کہ جو سینئر کاؤنسل ہیں خواجہ حارث وہ بزی ہیں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں، احتساب عدالت میں وہ بزی ہیں اسلام آباد میں، کیونکہ وہاں بھی ایک کیس لگا ہوا ہے، اس لیے درخواست کی گئی کہ اس کیس کو پوسٹ پون کیا جائے جب تک کہ جو لیڈ کاؤنسل ہیں وہ نہیں آ جاتے۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر 2 شک نمبر 2 اس کی یہ ہے کہ the referred statement made at the bar by the associate is uncertain as he cannot apprise the court with certainty as to whether the learned lead counsel would be able to appear any time to be fixed by the court۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو سٹیٹمنٹ دی گئی ہے کہ لیڈ کاؤنسل آ جائیں گے، اس سے عدالت کو وہ مطمئن نہیں کر سکے ہیں کہ آخر وہ کب آئیں گے، کتنے بجے آئیں گے۔ پھر اس کا پوائنٹ نمبر 3 یہ ہے کہ with all fairness and to decide the matter on merit in light of the direction of Honorable Islamabad High Court Islamabad and to afford opportunity of hearing for ensuring fair trial, the matter is postponed to 12 p.m. with direction to the said associate to make sure the attendance of the lead counsel, otherwise the court will announce the judgment۔ یعنی کہ یہ ARY نیوز نے بھی خبر دی تھی اپنے ناظرین کو کہ اس وقت یہ کہا گیا صبح کے وقت سماعت میں کہ فیئر ٹرائل کو انشور کرتے ہوئے عدالت نے پھر یہ موقع ضرور فراہم کیا گیا کہ 12 بجے تک اس میٹر کو پوسٹ پون کیا اور تاکہ جو لیڈ کاؤنسل ہیں وہ آ سکیں، اور کہا گیا کہ ان کی جو ہے آپ اویلیبلٹی یقینی بنائیں، ادروائز دا کورٹ ول اناؤنس دا ججمنٹ، ورنہ تو پھر کورٹ فیصلہ سنا دے گی۔ اور اس کے بعد یہ ہوا جیسے کہ لمحہ لمحہ ہم نے آپ کو بتاتے رہے کہ کورٹ نے پھر یہ کہا کہ 12:30 بجے فیصلہ سنا دیا جائے گا، اور اس کا آرڈر اب ہم آپ کو پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ Call was made at 12 p.m. However, none appeared on behalf of the accused. Mr. Mohammad Amjad Parvez, ASC, apprised the court that one of his associates visited the accountability court Islamabad and inquired about the status of bail petition. However, he was informed by the court staff that no one appeared from accused side in accountability court Islamabad. اس شیک میں یہ کہا گیا ہے کہ 12 بجے دوبارہ جو ہے وہ the call was made اور اس کے بعد بھی کوئی بھی نہیں آیا عدالت میں، اور جب یہ چیک کروایا گیا کہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں کوئی پیش ہوا ہے تو پھر عدالت کی فائنڈنگز یہ تھی کہ جب یہ کہا گیا تھا کہ سینئر لیڈ جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں احتساب عدالت میں پیش ہو رہے ہیں، تو اس وقت سچویشن یہ بنی کہ عدالت کو یہ پتا چلا کہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ اسلام آباد میں کوئی پیش ہی نہیں ہوا تھا۔ اب اس کی شک نمبر 2 یہ ہے کہ ڈسپائٹ کیپنگ دا میٹر ٹل 12 p.m. nobody appeared on behalf of accused for arguments.
In view thereof, judgment is hereby reserved, which will be announced at 12:30. یہ اس وقت کی سچویشن ہے کہ جس وقت کہا گیا کہ جب 12 بجے تک اس چیز کو کہا گیا کہ ہم اس کو پوسٹ پون کرتے ہیں اور 12 بجے تک بھی کوئی پیش نہیں ہوا، اس کے بعد پھر عدالت نے کہا کہ اب یہ معاملہ ہم محفوظ کر رہے ہیں. ججمنٹ از hereby reserved، فیصلہ محفوظ کیا گیا اور اس کے بعد اس کو 12:30 بجے سنایا جائے گا. Now, coming to the main part. Order. Since nobody argued application filed by accused questioning maintainability of complaint, hence on this score and on the basis of earlier findings in order dated 5/5/2023 and 8/7/2023, the said application is dismissed. یعنی کہ کیونکہ کوئی بھی پیش نہیں ہوا ہے اس لیے جو درخواست لگائی گئی تھی اس کو خارج کیا گیا سب سے پہلے، اور اس کے بعد While my detailed judgment of today consists upon 30 pages, this court finds it more than convincing that the complainant has produced confidence-inspiring, well-knitted and corroborated evidence, and so the charge against the accused has successfully been proved. That accused has committed offense of corrupt practices by making and publishing false statements #declaration in respect of assets acquired by way of gifts from Tosha Khana and disposed of during the years 2018 till 19, 2019 till 2020. یہاں تک اگر آپ کو بتایا جائے تو کورٹ نے یہ کہا ہے کہ اس تمام تر کیس کی روشنی میں جو کہ کمپلیننٹ ہیں انہوں نے تمام کے تمام تر ثبوت فراہم کیے ہیں. ان تمام تر ثبوتوں کی روشنی میں عدالت اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ جو اکیوزڈ ہیں، جن پہ الزام ہے، وہ کرپٹ پریکٹسز کے مرتکب قرار پائے ہیں اور انہوں نے جو فالسیفائڈ اسٹیٹمنٹ دیے ہیں، ڈکلیریشن بھی ان کی فالسیفائڈ ہے ان ریسپیکٹ آف ایسٹ ایکوائرڈ بائی دا وے آف، جو کہ انہوں نے توشہ خانہ سے تحائف حاصل کیے تھے، وہ تمام کی تمام تر جو انہوں نے ڈکلیئر کرنی تھی عدالت نے اس کو کہا ہے دیٹ واز فالسیفائڈ، اور وہ تمام تر اسٹیٹمنٹ ڈکلیریشن غلط تھی. جس کے بعد پھر عدالت آگے یہ کہتی ہے میکنگ اینڈ پبلشنگ اے فالس اسٹیٹمنٹ اینڈ سبمٹنگ فالس اینڈ انکریکٹ ڈکلیریشن ان مٹیریل پارٹیکولر دا ایئر 2020-2021، یعنی کہ 2018 تا 19 اور 2019 تا 20 جو تحائف لیے گئے ان کو جب ڈکلیئر کیا گیا 2020 تا 21 کے فارم بی میں تو پایا یہ گیا کہ وہ ڈکلیریشن فالس تھی. آگے عدالت کہتی ہے he has been found guilty of corrupt practices by hiding the benefits he acquired from national exchequer willfully and intentionally. امپورٹنٹ لائن ہے. عدالت کہتی ہے کہ جو ملزم ہیں وہ he has been found guilty، ان کو کرپٹ پریکٹسز کا ان کو گلٹی قرار دیا گیا ہے. کیسے کہ انہوں نے چھپائے وہ تمام تر بینیفٹس جو کہ ان کو ملے نیشنل ایکسچیکر سے جب انہوں نے تحفے حاصل کیے، اور یہ کام انہوں نے willfully اور intentionally کیا ہے. He cheated while providing information about gifts he obtained from Tosha Khana, which later proved to be false and inaccurate. عدالت کہتی ہے کہ ملزم نے چیٹ کیا ہے کہ جب وہ انفارمیشن دے رہے تھے ان تحائف کے بارے میں جو انہوں نے توشہ خانہ سے لیے، جو کہ یہ انفارمیشن جو کہ بعد میں فالس، غلط اور انیکوریٹ جو ہے ثابت ہوئی ہے. His dishonesty has been established beyond doubt. ایک بار پھر آپ کو بتائیں، عدالت اپنے آرڈر میں لکھتی ہے his dishonesty has been established beyond doubt. بغیر کسی شک کے ان کی ڈس آنیسٹی پروو ہوتی ہے. Accordingly, the accused is convicted under section 174 of the Election Act 2017. نتیجے میں جو accused ہیں ان کو الیکشن ایکٹ 174 کے تحت کنوکٹ کیا جاتا ہے. And he is thus sentenced to 3 years simple imprisonment with fine of ₹1 lakh. یعنی کہ انہیں 3 سال کی سزا سنائی جاتی ہے اور ساتھ ساتھ 1 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی ان کو کیا جاتا ہے. And in case of default in its payment, he shall also suffer 6 months simple imprisonment. یعنی کہ اگر وہ جرمانہ ادا نہیں کرتے تو ان کو 6 مہینے
مزید قید کی سزا سنائی جائے گی. آخری شکوہ اس کی یہ ہے, the accused is not present today, therefore a copy of this order along with warrant of conviction be communicated to the IG Islam Abad for execution of the said warrant. یہ اس وقت کی بات جو کہ ایئر وائی نے آپ کو خبر بھی دی تھی کہ کیونکہ جو اکیوزڈ ہیں وہ عدالت میں موجود نہیں تھے, اس لیے آئی جی اسلام آباد کو وارنٹ کی جو ہے وہ وارنٹ کی جو کمپلیشن ہے اس کے لیے کہا گیا, ایگزیکیوشن ہے اس کے لیے کہا گیا. فائل بی کنسائنڈ ٹو دا ریکارڈ روم آفٹر compilation and necessary completion wise requisitioned record be turned forthwith. تو یہ وہ 4 صفحات کا کورٹ آرڈر ہے کہ جو آج سامنے آیا ہے, جس کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی کو 3 سال کی سزا سنائی گئی ہے, اور 3 سال کی سزا سنانے کے بعد ان کو 5 سال کی نااہلی کا سامنا ہے, ان کو 1 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی ہے. اور ناظرین کی آسانی کے لیے ہم ذرا اردو میں بھی اپنے ناظرین کو آگاہ کرتے چلیں. جو ڈسٹرکٹ ان سیشن کورٹ کا تحریری فیصلہ جاری کیا گیا ہے چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ فوجداری کارروائی کیس کا جو تحریری فیصلہ ہے وہ ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور نے جاری کیا ہے, اور اس فیصلے کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ یہ تفصیلی فیصلہ 30 صفحات پر مشتمل ہے, اور کیس کے قابل سماعت ہونے سے متعلق دلائل دینے کے لیے چیئرمین پی ٹی آئی کی وکلا آج پیش نہیں ہوئے تھے. وکلا کی عدم پیشی پر کیس کے ناقابل سماعت ہونے سے متعلق درخواست کو خارج کیا جاتا ہے. شکایت کنندہ ملزم کے خلاف مصدقہ شواہد پیش کرنے میں کامیاب رہا. شواہد کی نظر میں ملزم کے خلاف الزامات ثابت ہوتے ہیں, اور سابق وفاقی وزیر فیصل وودا ہمارے ساتھ موجود ہیں. فیصل صاحب بہت شکریہ سر, ARY کو آپ نے وقت دیا. چیئرمین پی ٹی آئی